الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في موضع آخر: إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. ان مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا. انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ اللہ رب العزت نے زمین کے سینے میں ودیعت رکھ دیا. اور روحانی رہنمائی کے لیے خالق ارض و سما نے انسانیت کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے ہر قوم، ہر علاقہ، ہر دور میں مسلسل پے در پے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. تمام انبیاء نے لوگوں کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی اور گمراہی کی نشاندہی کی. سب سے آخر میں امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الاولین والآخرین، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مذہب اسلام دے کر کل کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا واحد اور آخری معیار بنا کر مبعوث فرمایا. اب قیامت تک حضور علیہ الصلاۃ ہی ہدایت کا آخری اور حتمی معیار ہے. اب کامیابی کا راستہ وہ اسلام اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والا راستہ ہے. دین اسلام اللہ رب العزت کا محبوب ترین دین ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام اپنے سب سے محبوب پیغمبر کو عطا کیا ہے. اور پھر اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے. کوئی حکم، کوئی تعلیم آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جو انسانی فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہو. اور دوسری خوبصورتی
کہ اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام زندگی کے ہر شعبہ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام انسان کو بہترین طرز زندگی عطا کرتا ہے کہ جس کو اختیار کر کے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ایک دعویٰ ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا عنوان بھی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے ایک مردہ معاشرہ میں زندگی کی روح پھونک دی۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے ایک جاہل معاشرہ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ وہ معاشرہ کہ جہاں انسان کا دشمن تھا، جہالت اپنے عروج پر تھی، انتہا پر تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال لڑائیاں رہا کرتی تھیں، غرض کہ انسانیت تباہی کے دھانے پر تھی۔ اللہ رب العزت نے انسانیت پر احسان عظیم فرمایا، حضور علیہ السلام کو دین اسلام عطا کر کے مبعوث فرمایا، مکمل نظام زندگی اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر پیش کیا، جسے اپنا کر وہ قوم سب سے بہترین قوم بن گئی، راہزنی رہبری میں تبدیل ہو گئی، لٹیرے محافظ بن گئے، پست ترین قوم عظیم ترین قوم بن گئی، اور اسلام نے وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے موجود تھی، نہ قیامت تک اس جیسی مثال اور انقلاب کوئی برپا کر سکتا ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آئیڈیل بنا کر اسلام کے اس ضابطۂ حیات پر عمل کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کی گواہیاں دی۔ کہیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بہترین لوگ ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المتقون، متقی یہی لوگ ہیں، کہیں پر فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں پر اولئک هم المفلحون، اور کہیں پر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ انہوں نے واقعتاً اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ ضابطۂ حیات کہتے کسے ہیں؟ ضابطۂ حیات قوانین اور ہدایت کے مجموعے کا نام ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ پیدائش سے موت تک تمام انسانی موضوعات، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے جسمانی ہوں، چاہے جنسی ہوں، چاہے معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، عمرانی ہوں، ہر ایک کی مکمل رہنمائی کرنے والا مذہب اسلام ہے جو مکمل ضابطۂ حیات کہلاتا ہے۔ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ انسانی زندگی شروع ہوتی ہے پیدائش سے، اسلام اس سے پہلے کے بھی احکامات بیان کر رہا ہے کہ یہ پیدائش کیسے ہوگی، اس سے پہلے نکاح ہوگا، تو نکاح سے معاملات سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر نکاح کو سکون اور اولاد کے حصول کا ذریعہ اللہ رب العزت نے بنایا، پھر موت تک، کفن دفن تک کے تمام معاملات اسلام نے بیان کیے۔ یہاں تک بس نہیں کہ مرنے کے بعد والی دوبارہ زندگی جو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، اس کے احکامات کو اسلام نے مکمل بیان کیا۔
زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر اسلام نے رہنمائی فراہم نہ کی۔ اسلام سے پہلے کسی مذہب میں اس طرح کا نظام اور فطرت کے عین مطابق قوانین نہیں بیان کیے گئے، اس طرح کی مکمل رہنمائی نہیں فراہم کی گئی، جبکہ اسلام نے ہر بات کو، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مکمل طور پر بیان کر دیا۔ مثلاً کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، عبادات کے کیا طریقہ کار ہیں، نکاح کن رشتوں سے ہو سکتا ہے، کن رشتوں سے نہیں ہو سکتا، عورت کے حقوق کیا ہیں، مردوں کے فرائض کیا ہیں، استاد کا مقام کیا ہے، شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے، راستوں کے حقوق کیا ہیں، راستے پر چلنے والوں کے فرائض کیا ہیں، والدین کا مقام کیا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، خاندان کے حقوق کیا ہیں، صفائی کی کیا اہمیت ہے، حکمرانوں کی اطاعت کیسے کرنی ہے، جنگ کب کرنی ہے، کب بچنا ہے، قیدیوں سے کیا سلوک کرنا ہے، سیاسی، عدالتی، اقتصادی، پورا کا پورا نظام اسلام نے ہمیں دے دیا۔ اور یہی اسلام کا دعویٰ بھی ہے اکملیت کا، کہ اسلام کامل دین ہے، کامل مذہب ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ رب العزت ایمان والوں کو بتا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے تم پر نعمت کی انتہا کر دی، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تام کر دیا۔ کیا کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے چن لیا، تمہارے لیے پسند کر لیا۔ دین اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل حضور علیہ السلام کی ذات گرامی بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنا دیا، اسوہ حسنہ بنا دیا۔ تو قرآن پاک کی عملی صورت، قرآن پاک کی عملی صورت حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نمونہ عمل بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے، کہ قرآن کے مطابق عمل کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھو، جیسے حضور علیہ السلام نے اعمال کیے ویسے اعمال کر لو، اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ان دونوں کا مجموعہ اسلام کہلاتا ہے۔ دین اسلام عقائد، عبادات، معاملات تمام کے مجموعے کا نام ہے۔ اور اگر دین اسلام کا خلاصہ آپ نکالنا چاہیں تو خلاصہ دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک عقائد اور ایک عبادات۔ تمام چیزیں اسی کے اندر آ جائیں۔ تو اسلام گویا دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے۔ اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو اسلام کی مثال ایک انسان جیسی ہے۔ انسان بھی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم، ایک روح۔ اسلام بھی دو چیزوں سے مرکب، عقائد اور عبادات۔ انسانی جسم میں روح کی اہمیت جسم سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کمزور جسم ہو، روح موجود ہو، آپ ادب و احترام بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، علاج معالجہ بھی چلتا ہے، سارا معاملات ہوتے ہیں۔ توانا جسم ہے، جوان جسم ہے، 25-26 سال عمر ہے، روح نکل گئی، ایک دن کوئی بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ روح نکل گئی، روح کی اہمیت زیادہ۔ ایسے ہی اسلام میں عقائد کی اہمیت عبادات سے زیادہ ہے۔
بڑے اچھے اعمال کر لے، عقیدہ درست نہیں ہے تو ان اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف عقیدہ درست ہے، عقائد مضبوط ہیں، اعمال میں کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف بھی فرما سکتے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرما بھی دیتے ہیں۔ تو دین اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام، عقائد اور عبادات، اور عقائد کی اہمیت عبادات سے بہت زیادہ ہے۔ لمبی حدیث ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ مختلف اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں گے، اپنا اپنا تعارف کرائیں گے، اللہ رب العزت تعریف کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب۔ آخر میں عقیدہ آئے گا، آخر میں اسلام آئے گا۔ اللہ رب العزت تعریف بھی کریں گے اور ساتھ فرمائیں گے بِکَ آخُذُ وَبِکَ تُعْطِی، بِکَ آخُذُ وَبِکَ اُعْطِی، کہ آج میں عطا بھی تیرے ذریعے کروں گا، پکڑوں گا بھی تیرے ذریعے۔ یہ ہے اہمیت عقائد کی۔ اور عقائد میں تین بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقائد تین بڑے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ تمام انبیاء کی پہلی تعلیم عقیدہ توحید ہے۔ تمام انبیاء کا کلمہ لا الہ الا اللہ مشترکہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کا پہلا جو مرحلہ تھا وہ عقیدہ توحید کی دعوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، کلمے کا پہلا جز ان کا بھی لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا بدلہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور آخر میں تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے کلمے کا پہلا جز بھی یہی توحید والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے، اتنی اہمیت۔ تمام انبیاء نے جو سب سے پہلی چیز کی دعوت دی وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار کل ہے، زندگی اور موت دینے والا وہی ہے، نفع اور نقصان کا مالک بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، نہ اس کی کوئی ذات میں شریک ہے نہ کوئی صفات میں شریک ہے۔ یاد رکھیں، نہ ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کا خلاصہ اللہ رب العزت نے مختصر صورت کے اندر بیان کیا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو عبادت کا طریقہ سکھایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو تفسیر کے درس میں شریک رہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا ہمیں سمجھایا کہ عبادت میں بھی اللہ رب العزت کے کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم یہ روز ہر رکعت کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لائق صرف آپ کو ہی سمجھتے ہیں، آپ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ دوسرا بڑا عقیدہ، عقیدہ رسالت، 3 جز ہیں۔ ایک، تمام انبیاء تمام رسل پر ایمان لانا،
دوسرا حصہ ان پر نازل ہونے والی کتابیں اور ان پر نازل ہونے والے صحیفوں پر ایمان لانا، اور تیسرا جز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف رسالت پر ایمان کافی نہیں ہے، ختم نبوت پر ایمان بھی ایمان کا حصہ ہے۔ باقی انبیاء پر صرف ایمان لانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ڈبل ذمہ داری، ایک ایمان بھی لانا ہے اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بھی ماننا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انبیاء مختلف علاقوں کی طرف، مختلف اقوام کی طرف تشریف لاتے رہے، لیکن حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے۔ کیا اعلان؟ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، کل انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرنا چاہے گا، اس کی پیروی کرنا چاہے گا، چاہے جتنی بھی عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ رب العزت کے ہاں دین صرف اور صرف دین اسلام ہے، تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت کا آخری اور واحد معیار بنایا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آخری نبی، آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو کل کائنات کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر ہے۔ اور تیسرا بڑا عقیدہ، عقیدہ آخرت، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، دل میں اس بات کو جگہ دینی ہوگی کہ یہ دنیا عارضی زندگی والی دنیا ہے، یہاں ہماری زندگی عارضی ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ آخرت ہمارا حقیقی گھر ہے جو دائمی زندگی والا ہے، جو دار الجزا ہے، یہاں جو بیج بوئیں گے وہاں وہی کاٹیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی وہ دیکھ لے گا، جس نے برائی کی ہوگی وہ بھی وہ دیکھ لے گا۔ اور دنیاوی زندگی کی منظر کشی فرمائی وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر حقیقی زندگی ہے، آخرت کا جو گھر ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے بدلے، تمہارے نیکیوں کے اعمال، ان کے بدلے، ان کے اجر اللہ رب العزت قیامت کے دن دیں گے۔ اور کامیابی اور ناکامی حقیقی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہو گیا۔ چاہے زندگی جیسی بھی مشکل حالات میں بھی گزری تھی یا آسانیوں میں گزری تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کامیابی کا مدار اور معیار کیا قرار دیا؟ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے والی زندگی ہے، انسان کو چکا چوند دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور اس دھوکے میں پڑ کر پھر انسان آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی لیے بار بار اصلاح فرماتے ہیں
کہ اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرو، تو یہ 3 بڑے عقائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت، جن پر ایمان کی بنیاد ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ عبادات کا۔ عبادات بڑا وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، ہم اس کو محدود سمجھتے ہیں کہ عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے روزمرہ کے معمولات بھی شامل ہیں۔ ہر ہمارا کام جس میں ہم اللہ رب العزت کو راضی کر رہے ہیں، ناراض نہیں کر رہے، وہ عبادت ہے۔ اگرچہ معروف عبادات اپنا مقام رکھتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنا مقام ہے ان کا۔ نماز عبادات میں سب سے اول عبادت، سب سے اہمیت والی عبادت، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس عبادت کو سب سے پہلے سیکھنے کی تلقین ہے وہ نماز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیں گے وہ نماز ہوگا، اور فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، بڑی اہمیت۔ اسی طرح روزہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، اصطلاحی معنی کھانا پینا، وظیفہ زوجیت کے ساتھ رک جانے کا نام یہ روزہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت نے یہ روزہ ایسے ہی تم پر فرض کیا جیسے گزشتہ امتوں پر تھا۔ مقصد کیا ہے؟ تمہیں متقی بنانا۔ روزہ رکھو گے متقی بنو گے، اللہ رب العزت تقوی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسانی جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے، اور اللہ رب العزت کا اعلان ہے یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ اسی طرح حج بہت بڑی عبادت، مقصودی عبادات میں سے ایک، اسلام کے ستون والی عبادات میں سے ایک حج ہے، معنی ارادہ کرنا، اور کعبۃ اللہ کے زیارت کے ارادے سے سفر کرنے کا نام یہ حج ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر جو اس کی قدرت رکھتا ہے اس پر فرض ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وعید ارشاد فرمائی جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ نہ کرے، پھر اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اسی لیے جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے یہ اپنا فریضہ ضرور ادا کریں، زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے، اس میں سستی نہ کریں۔ اور یہ وعید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، پھر اللہ رب العزت اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت جیسے نماز تھی، ویسے مالی عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ زکوٰۃ ہے۔ اپنے مال سے زکوٰۃ کا ایک مخصوص حصہ نکالنا، یہ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت اور جو اللہ رب العزت نے ایک نصاب مقرر کیا اس کے اندر آتا ہے، اس پر فرض اللہ رب العزت نے قرار دیا، اور جو نہیں ادا کرتا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کروایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اور یہ بشارت بھی تحقیراً فرمایا، ان کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے کہ جو لوگ مال و متاع ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور پھر جو دینے والے ہیں ان کو اللہ رب العزت کئی گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مقصودی عبادات، معاملات بھی ان کا حصہ ہیں، یاد رکھیں۔ عبادات کے ساتھ معاملات کا اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت توازن قائم فرمایا ہے۔ مکمل دینداری، مکمل پرہیزگاری اور مکمل تقوی صرف نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کے قائم کرنے سے حاصل نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہمارے معاملات درست ہوں، اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، قول و قرار میں صداقت کو لے کر آئیں، لین دین میں دیانت کو اپنا شیوا اور شعار بنائیں، امانت داری ہمارا خاص وصف ہو، عدل و انصاف اور احسان قائم کریں،
ظلم کرنے سے بچیں، حلال پر قناعت کریں، حرام سے دور ہوں۔ پھر جب انسان ان تمام عبادات اور معاملات کا کامل توازن اختیار کر لیتا ہے، کامل ان کو متوازن بنا لیتا ہے، اب اللہ رب العزت اس کو تقوی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ عبادات کے ساتھ معاملات کو اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں جوڑا ہے۔ معاملات میں ایک معاملہ سیاست ہے۔ اسلام نے جہاں ہر شعبہ کی رہنمائی کی، سیاست کی بھی مکمل رہنمائی فرمائی ہے، اور بہترین سیاسی نظام اسلام نے دیا ہے، مذہب اور سیاست کو لازم اور ملزوم قرار دیا ہے، اور حاکمیت اعلیٰ کا سرچشمہ اسلام نے اللہ رب العزت کو قرار دیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسلام سے جب سیاست کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر خرابیاں ہی خرابیاں ہمارے مقدر بنے گی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، کہ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام یہ تمہیں عطا کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلی، وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اور غالب ہونے کے لیے ہم جب اس کا مکمل نظارہ کب دیکھیں گے؟ جب ہر جگہ ہمیں اسلام نافذ العمل نظر آئے گا۔ اور یہ ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے حکمرانوں کی لگائی ہے۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، دین کے مددگار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان مکناہم فی الارض، زمین کے اندر اقتدار عطا کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس اقتدار جب اللہ رب العزت نے عطا کیا تو انہوں نے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، انہوں نے نظام صلاۃ قائم کیا، نظام زکوٰۃ قائم کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شعار بنایا، اور ہر وقت اپنے دل کے اندر یہ بات رکھی وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ تمام امور کی عاقبت، ان کا انجام اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف رکھنا یہ حکمرانوں کے لیے بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ اسی طرح معاشرت کا اسلام نے ایک مکمل نظام دیا ہے، اور اسلامی اخوت اور بھائی چارہ اس کا ایک واضح ثبوت ہے کہ ایک وہ جس کے ساتھ صرف ہمارا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، چاہے ملاقات بھی نہیں ہے، لیکن اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور اس کا احساس کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب ایک عام جس کو ہماری چاہے ملاقات بھی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہمارے رشتہ اخوت میں جوڑ دیا، پھر میاں بیوی کے آپس کے حقوق کا کیا عالم ہوگا، والدین اور اولاد کے آپس کے حقوق و فرائض کا کیا عالم ہوگا، محلے داروں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ ہمارے اللہ رب العزت نے جو اخوت قائم کی ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا عالم ہوگا۔ تو اسلام نے معاشرت کا بھی ایک مکمل نظام ہمیں دیا ہے۔ اسی طرح معیشت کے حوالے سے بھی اسلام کا مکمل نظام ہمارے سامنے موجود ہے۔ حلال کمانے والوں کی اللہ رب العزت نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کو کمانا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس کے لیے محنت کرنا یہ بھی فرض ہے، باقی فرائض کے بعد نماز روزہ وغیرہ متاثر نہ ہوں۔ اور انسان اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، حقیقی معنوں میں وہ اللہ رب العزت کو راضی کر رہا ہے اور عبادت کے اندر مشغول ہے۔ اسی طرح اسلام نے نظام دیا الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، کہ اپنے خرچوں میں میانہ روی لے کر آؤ، یہ میانہ روی بھی نصف معیشت ہے۔ اسی طرح فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام چیزوں سے بچو۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک جو وائرس کا ایک جو پھیلا ہوا ہے معاملہ کورونا وائرس کا، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دی کہ جو اسلام نے حلال اور حرام مقرر کیے ہیں ان کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا کہ حلال کھاؤ، اب وہ کما کر بھی حلال کھاؤ اور جو اشیاء کا انتخاب کرو وہ بھی حلال ہو، دونوں ضروری۔ تو اسلام نے ایک معیشت کا بھی مکمل نظام دیا ہے۔ اسی طرح اخلاق اور حسن معاشرت کا مکمل نظام،
کیونکہ یہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ رب العزت نے مجھے اخلاق کے مکارم کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ کان خلقہ القرآن، پورا کا پورا قرآن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس پوری ایک مختصر گفتگو جو آپ حضرات کے سامنے کی گئی، جس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہم جس بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہوں ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل نظام زندگی کا نام ہے، اسلام دین اعتدال کا نام ہے، تمام معاملات کی مکمل رہنمائی، ان کی اچھائی اور برائی، نفع اور نقصان کو اسلام نے مکمل اور واضح انداز میں اسلام نے بیان کیا، اور تمام احکام کو اسلام نے بیان کیا۔ توحید باری تعالیٰ جیسے بڑے سے بڑا معاملہ ہو یا پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہوں، اسلام نے ہر ایک کو مکمل بیان کر دیا۔ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے کے معاملات، مرنے تک اور مرنے کے بعد والی زندگی کو بھی اسلام نے مکمل بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی اہمیت کو دلوں میں جگہ دے کر اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔